باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم وفرقان المجید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وکریمنا وحبیبنا ومحبوبنا وعزیزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، محترم دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ گزشتہ جمعے آپ کے سامنے ہم نے علم اور قرآن کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور شوال کے درمیان میں یعنی مڈ میں 15 شوال تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سبق آموز ایک واقعہ پیش آیا تھا جسے ہم کہتے ہیں غزوہ احد۔ غزوہ احد تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے غزوہ احد کا پس منظر اور سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ اور شہدائے احد کے فضائل۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کے سامنے آج گفتگو کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوگا، تو بغور اس بیان کو سنیے گا، انشاءاللہ بہت سارے اہم امور اور بہت سارے نکات آپ کو حاصل ہوں گے اور ایک اصلاحی گفتگو ہوگی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے، ایک قول کے مطابق یہ سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک قول کے مطابق اس سے پتہ لگا کہ صحابہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام، یہ رتبہ اور یہ اعزاز اور یہ سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں اشارتاً ان کے بارے میں کلام فرما رہا ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہے۔ اب آپ کی جو شہادت ہوئی وہ غزوہ احد میں ہوئی۔ یاد رکھیں غزوہ احد اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے، آپ کے جانثار صحابہ بھی حضور کے ساتھ تشریف لائے، بلکہ حضور تو بعد میں تشریف لائے، پہلے کئی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت فرما لی تھی۔ اب مدینے میں مسلمانوں کی جو ایک گراؤنڈ سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہیں تھی، فرد نہیں تھے، اسلام اتنے وسیع پیمانے پہ نہیں پھیلا تھا، ایک قلیل تعداد مسلمانوں کے پاس تھی۔
پھر اس پر بات یہ تھی کہ مسلمان قلیل ہیں اور چاروں طرف سے دشمن کثیر تھے، چاروں طرف سے دشمن، اور دشمن بھی ایسے جو نہ صرف مال کے دشمن ہو، جو نہ صرف ان کی عزت کے دشمن ہو، بلکہ جان لینے کے در پہ ہوں کہ کسی طرح موقع مل جائے تو اسلام کو کچل دیں، مسلمانوں کو کچل دیں اور مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر دیں۔ ایسے جانی دشمن اہل اسلام کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہو گئے۔ اب ایسے موقع پر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر قلیل صحابہ نے، قلیل تعداد نے کثیر کا مقابلہ کرتے ہوئے فتح اور نصرت کے جھنڈے لہرائے، اور اسلام کا جو ایک سر تھا وہ فخر سے بلند ہو گیا۔ لیکن اس جنگ کے اندر جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ مشرکین کے جتنے بھی سربراہان تھے، ان کے سرپرست تھے، ان کی جو بھی لیڈرشپ تھی وہ بالکل فنا ہو گئی، بڑے بڑے ان کے لیڈرز مارے گئے۔ عتبہ مارا گیا جو حضرت ہندہ کا والد تھا، حضرت ہندہ ابو سفیان کی زوجہ بعد میں مسلمان ہوئی، عتبہ ان کا والد تھا، اور مشرکین کا سردار اور اسلام کا بدترین دشمن جس کا نام تھا ابو جہل، وہ بھی اس جنگ کے اندر واصل جہنم ہو گیا۔ اب جب مشرکین کی پوری لیڈرشپ ختم ہو گئی تو ان کے خلاف، ان کے دل کے اندر اہل اسلام کے خلاف، مومنین کے خلاف اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جو انتقامی جذبات تھے وہ اور زیادہ بھڑکنے لگے۔ انتقام کی آگ ان کے اندر اور بھڑک گئی اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم بدر کا بدلہ مسلمانوں سے لیں گے۔ اور اگلے ہی سال 2 سنہ ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے، اور اگلے ہی سال مشرکین نے ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا۔ یہ تمام واقعات میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو جب ایک کثیر لشکر انہوں نے تیار کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس شورا بلا لی۔ یہاں سے پتہ لگا کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں، حالات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دیکھیں، حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن برے حالات میں انسان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیصلہ کرنا، سب سے مشکل کام ہے۔ اور برے حالات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو کب سے برے چل رہے ہیں، جن کے لیے انسان ذہنی طور پہ تیار ہے کہ برے حالات آنے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس وقت معاملات ایسے ہیں، وائرس کا ایک سیزن چل رہا ہے، کچھ نہیں پتہ کب کاروبار بند ہو جائے، یہ برے حالات ہیں، لیکن ہم نے اپنے ذہنوں کو تیار کیا ہوا ہے۔ ایک برا وقت وہ ہوتا ہے جو اچانک آ جاتا ہے، اور ایسے وقت میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل اور بڑا کٹھن کام ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنا سیکھیں تو سنت رسول سے سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ سچویشن آئی کہ جب لشکر کشی مشرکین نے کی، ایک کثیر لشکر بنا لیا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس شورا بلا لی، صحابہ جمع ہو گئے۔ اب ان صحابہ میں کون کون تھے؟ ان میں مہاجرین بھی تھے جو ہجرت کر کے آئے، ان میں انصار بھی تھے جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے، اور ایک خصوصیت یہ کہ اس مسلمانوں کے لشکر میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو صرف نام کے مسلمان تھے، اندر سے منافق تھے، یعنی منافقین کا بھی گروہ اس میں شامل تھا۔ اور منافقین کا گروہ، اس کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا۔ تو اب جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی جب مجلس شورا بلا لی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، تو چند صحابہ نے حضور کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہ جائیں، ہم مدینے ہی میں رہ کر ہم اپنا دفاع کریں، اگر ان کو حملہ کرنا آنا ہے تو مدینے کی حدود تک آئیں، ہم یہاں پر دفاع کریں گے۔ اور اتفاق سے یہی رائے نبی کریم کی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ اگر مقابلہ ہو تو مدینے کی حدود میں رہتے وہ، مدینے سے باہر نہ جانا پڑے۔ لیکن بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، مدینے سے باہر جا کر لڑا جائے، تو چونکہ یہ تھی مجلس شورا، اب یہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی صحابہ کے اوپر اعتراض کرنے کی جسارت نہ کرے کہ صحابہ نے رسول اللہ کی رائے سے اس وقت اتفاق نہیں کرا تھا۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی کام کا کہیں تو یا تو وہ مشورہ ہوتا ہے یا حکم ہوتا ہے۔ اس بات، یہ مسئلہ بہت حساس ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ حضور علیہ السلام کسی کام کا کہیں تو یا تو وہ حضور کا مشورہ ہے یا وہ حضور کا حکم ہے۔ اگر حکم ہے تو ماننا فرض ہے، حضور جو حکم دے دیں ماننا فرض ہے،
لیکن مشورے کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشورہ ہو تو مان لینا بہتر ہے، لیکن نہ مانے تو وہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا خیال رکھے، عند اللہ وہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی نے ہم سے مشورہ فرمایا اور ہمیں اس بات کا رائٹ ہے، ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم مشورہ دیں۔ تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہتر سچویشن یہ ہے کہ ہمیں مدینے سے باہر جا کے لڑنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، حضور اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں صحابہ کا دل، دیکھیں رسول اللہ کے بارے میں میرے صحابہ کا دل کتنا نرم تھا، صحابہ کے دل میں حضور کا کتنا ادب تھا، کتنا احترام تھا۔ میرے نبی اپنے حجرے میں گئے، یہاں صحابہ کی رائے بدل گئی، کہنے لگے ارے ہم نے بہت برا کیا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا تھا، جو مشورہ دیا تھا، ہمیں وہ ماننا تھا۔ اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ نبی کریم کو مناتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کی رائے ہے ہم اس پر چلیں گے۔ اب جب صحابہ حضور کے حجرے کی طرف گئے تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر اور اپنے ہاتھوں میں تیروں کی کمان لے کر، تلوار لے کر اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو یہ کہنے آئے تھے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کے مشورے کو قبول کریں گے اور آپ جیسا فرمائیں گے وہ کریں گے، آپ ہتھیار اتار دیں، ہم مدینے کی حد میں رہتے ہوئے ہی لڑنے کو تیار ہیں۔ اب ذرا میرے نبی کے وہ جملے سماعت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بات سمجھ لو کہ یہ بات نبی کی شان کے لائق نہیں، یہ بات نبی کی شان کے لائق نہیں کہ اگر نبی ہتھیار اٹھا لے اور زرہ پہن لے تو اسے واپس اتار دے، یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ نبی کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، نبی کی شجاعت سب سے اعلیٰ ہے، نبی کا فیصلہ سب سے اعلیٰ ہے، نبی کی بصیرت اور بصارت سب سے اعلیٰ ہے، نبی کا فہم سب سے اعلیٰ ہے، نبی کی عقل سب سے اعلیٰ ہے، نبی کا ادراک سب سے اعلیٰ ہے، نبی کا وجدان سب سے اعلیٰ ہے، نبی کی ہر چیز سب سے اعلیٰ ہے۔ سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو حضور نے فرمایا کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن لے تو پھر اتار دے۔ اب ہم مدینے سے باہر نکل کر حملہ کریں گے اور وہیں پر مقابلہ کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں واقعہ بہت طویل ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک سوچ اور فکر دینا چاہتا ہوں۔ واقعات کی آڑ میں ہمیں صرف اس کو قصے کہانی نہیں بنانا، بلکہ اس سے کنکلوژن ہمیں نکالنا، نتیجہ نکالنا کہ ہم نے کیا سیکھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی بات مانی اور 1000 کا لشکر اب مدینے کی حدود سے مقام جبل احد کی طرف رواں دوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی تیر انداز آپ کے پاس بٹھا دیے اور کہا کہ تمہاری ڈیوٹی میں جبل احد کی آڑ میں لگا رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا، کچھ بھی ہو جائے، حالات اچھے ہوں برے ہوں۔ یہاں تک تاریخ نگاروں نے لکھا، سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ مجھے شہید کیا جا رہا ہے تب بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ حضور نے اتنا سخت حکم دیا کہ تب بھی تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب جب مشرکین سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان ڈٹ کے لڑتے رہے اور ایسا لڑے کہ مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول کی نصیحت تھی کچھ بھی ہو جائے اپنی پوزیشن پر چھوڑنا، اپنی جگہ پر قائم رہنا۔ اب اس جنگ میں منافقین بھی شامل تھے تو منافقین کی اپنی سازشیں تھیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ منافقین کو پہچاننا چاہیے۔ آج اسلام کا لبادہ اڑ کر انٹرنیشنلی، نیشنلی، ہر فورم پر ایسے ایسے لوگ کام کرتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں قرآن ہے یا حدیث ہے، لیکن وہ ہمارے اسلاف سے ہمیں بدظن کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے ہمیں بدظن کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا دین آ جائے۔ تو دوستو دین میں مرضی نہیں ہے، اپنی مرضی کو دین کے مطابق بنانا ہے، لیکن دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنانا۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ دین ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے اس کو کہتے ہیں لبرل اور سیکولر اور ماڈرنزم اسے کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو جدت کی آڑ میں دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنی پوزیشن کو نہ چھوڑنا۔ صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یہ بات مانی جائے گی، لیکن کیا معاملات ہوئے کہ صحابہ کرام کو یہ مغالطہ ہوا۔ میں مغالطے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہ گناہ کہہ رہا ہوں نہ خطا کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب صحابہ کی بات کرو تو اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، وہ بڑے ہیں، ہمارے اکابر ہیں، دین ہمیں ملا، یہ ان کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں دین دیا۔
تو صحابہ کرام سے یہ لغزش ہوئی کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ مشرکین تو بھاگ گئے، اب تھوڑا بہت جو مال بچا ہے وہ جمع کرنا شروع کر دو، اور کچھ صحابہ مشرکین سے لڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ انہوں نے لگا دی۔ اب دیکھیں کچھ بھی ہوا، جانے میں انجانے میں صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، گناہ نہیں کہہ رہا، لغزش ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی کہ وہ یہ سمجھے کہ اب ہماری جیت ہو گئی، اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے عالم میں ان کے ذہن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نکل گیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہوں کو مت چھوڑنا، اپنی پوزیشنز پر قائم رہنا۔ وہ پیچھے لگے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے مشرکین کے دلوں سے رعب ختم کر دیا۔ ابھی تو وہ بھاگ رہے تھے لیکن جنگ کا نقشہ پلٹا، اور وہی مشرکین جو بھاگ رہے تھے اب وہ پلٹ کے دوبارہ مسلمانوں کی طرف آ گئے۔ جب وہ پلٹ کر آئے اور پھر احد پہاڑ کی آڑ تھی، اس کے پیچھے سے بھی مشرکین نے حملہ کر دیا، درمیان میں مسلمان تھے، تو ایسے عالم میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس جنگ میں ایک نقصان جو مسلمانوں کو ہوا، اس کی ایک بہت بڑی ریزن اور بہت بڑی وجہ منافقین تھے۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس شخص نے جب دیکھا کہ وہ تو آئے تھے مال غنیمت کی لالچ میں کہ مسلمان جنگ جیت گئے تو غنیمت ہمارا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر حملہ ہو گیا تو اس نے اپنے 300 منافقین کو بلایا، کہا کہ دیکھو جان بچا لو اور دوڑ لگا دو، یہاں سے چلے جاؤ، اب تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 300 منافقین کو لے کر وہ احد کے میدان سے وہ نکل گیا۔ اب صرف 700 مسلمان ہیں، صحابہ پسرے، صدیق اکبر، عمر فاروق اور دیگر صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ ایسے ہی عالم میں ایک یادگار شہادت صحابی رسول، حضور کے عم، حضور کے چچا امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا کہ جس نے میرے آقا نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار دو عالم، فخر دو عالم، فخر کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جن کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور کو صحابہ نے ایسا دیکھا کہ جب جنازہ رکھا ہوا تھا امیر حمزہ کا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حالت تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کچھ دیر میں اللہ کے نبی پر غشی طاری ہو جائے گی۔ تو میں شہادت کی بات کر رہا تھا، ہوا یہ کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو ہندہ کے والد عتبہ کو حضرت امیر حمزہ نے واصل جہنم کر دیا، اور اسی طریقے سے ایک اور شخص کو واصل جہنم کر دیا جو مشرکین کا لیڈر تھا۔ اب ان لوگوں کے دلوں میں انتقام کی آگ تھی۔ انہوں نے کیا کرا کہ ایک غلام، حبشی غلام جن کا نام تھا حبشی بن حرب، جو نیزے میں ماہر تھے اور جن کا نشانہ کبھی نہیں چکتا تھا، ان کو بلایا، کہا کہ ہم تمہیں لالچ دیتے ہیں، اتنے پیسے دیں گے، امیر حمزہ کو تمہیں شہید کرنا ہے۔ وہ مان گئے، ان کا جو نقوش تھے ان کو سمجھا دی کہ امیر حمزہ ایسے ہیں۔ تو جنگ احد میں وہ حبشی غلام حبشی بن حرب جو تھے امیر حمزہ کے آس پاس سے، اور وہ طاق میں لگے ہوئے تھے کسی طرح انہیں شہید کر دیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ جبل احد کی طرف گئے، زرہ آپ نے پہنی ہوئی تھی، ہاتھوں میں تیر تھے، تلواریں تھیں، آپ کا پاؤں پسلا اور آپ جبل احد پر پشت کے بل آپ گر گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ دیکھیں جب شہادت منظور ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ شہید گواہ ہے اللہ کی رحمت پر۔ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ شہید شاہد ہے، اس کے سامنے اللہ کی رحمت کھل گئی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، کس طرح کی رحمت ہوتی ہے۔ تو امیر حمزہ تو سید الشہداء ہیں، پشت کے بل گرے، زرہ کھل گئی، اور جب زرہ کھلی تو حبشی غلام حبشی بن حرب نے طاق لیا کہ اب اچھا موقع ہے، شہید کر دیا جائے۔ اس نے وہیں سے نیزہ اٹھایا اور دور سے نشانہ لیا، اور وہ نیزہ جا کے امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر پیوست ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ لیکن اسلام کا بغض اتنا تھا، اسلام کی دشمنی اتنی تھی کہ آپ تو شہید ہو گئے لیکن آپ کے جسم مبارک کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ کیا ہوا کہ ہندہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے حبشی غلام کو کہا کہ مجھے ان کا کلیجہ چاہیے، میرے باپ کو مارا ہے، میرے رشتہ داروں کو مارا ہے، آج تو میں ان سے بدلہ لوں گی۔ حبشی غلام حبشی بن حرب نے کیا کرا، امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا، وہاں سے کلیجہ نکالا اور ہندہ کے پاس لے کر چلے گا۔ اس نے چبانے کی کوشش کی، چبائے نہیں گیا، نگلنے کی کوشش کی، نگلے نہیں گیا۔ اب امیر حمزہ کی جب ایسا کلیجہ نہیں چبایا گیا تو پھر کیا کیا گیا کہ لاش کا مسئلہ بنایا، ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، اس طرح لاش کی امیر حمزہ کی بے حرمتی ہوئی۔ جب جنگ احد ختم ہو گئی، جب مسلمانوں کے لاشیں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا جو نرم دل ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جن کی محبت پر خلوص ہے، جن کے دل میں درد امت ہے، ارے وہ نبی کہ جب ساری خلق جاگ رہی ہو، اس کے حجرے میں روشنی ہو اور وہ سجدے میں جا کر اللہ سے یہ دعا مانگتے ہوں، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ وہ نبی جو راتوں کو امت کے رونے والے ہیں، حضرت حمزہ سے ایسی محبت فرماتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امیر حمزہ کا جسم مبارک آیا، میرے نبی تڑپ گئے، نبی سے رہا نہیں گیا، رونے لگے۔ ایک وقت تھا کہ حضور علیہ السلام کو جلال آیا، حضور غضبناک ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا غضب آج تک نہیں دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آج دیکھا تھا۔ لیکن پھر اللہ نے قرآن میں قائد نازل فرما دی کہ اے نبی، انتقام لینا ہے تو اتنا لیں جتنا ظلم ہوا، لیکن اگر آپ صبر کریں تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کا حکم آیا، میرے نبی نے کہا کہ یا اللہ میں صبر کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد حضور کے اوپر جو ایک جلال کی کیفیت طاری تھی، وہ جلال ختم ہوا، لیکن میرے نبی پر رقت طاری ہو گئی۔ حضور بہت روئے، اتنا روئے کہ صحابہ کہنے لگے کہ قریب تھا کہ حضور پر غشی طاری ہو جاتی۔ اور دوستوں ظاہر سی بات ہے، اپنے پیارے کی کوئی لاش نہیں دیکھ سکتا، اپنے پیارے کو کوئی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب اپنے پیارے کی ایسی لاش آئے کہ پتہ لگے جسم کی بے حرمتی ہوئی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، پورا پوسٹ مارٹم ہوا ہوا ہے، تو سوچیں کہ انسان کے ضبط کا کیا عالم ہوگا، کس طرح اس کو صبر آئے گا، اس کا کلیجہ دل سے باہر آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر فرمایا۔ صحابہ نے حضور کو پوری رودات بتائی، یا رسول اللہ کلیجہ چبایا گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر ہندا، اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ کی شان کیسے بیان فرمائی، حضور نے اس میں سب کچھ کہہ دیا، سب کچھ حضور نے اس اسٹیٹمنٹ میں سب بتا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ہندا حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ کا کلیجہ اگر چبا جاتی اور نگل لیتی تو خدا کی قسم جہنم کی آگ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، جہنم کی آگ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ اللہ نے حمزہ کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ تو دوستو، جب دشمن بھی کلیجہ اٹھائے تو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اگر کوئی عقیدت مند، کوئی سچی محبت کرنے والا اگر ہاتھ تھام کر اپنے جنتی شیخ کے ہاتھ کا بوسہ دے یا اس کے ہاتھ پر بوسہ دے، جس کے ہاتھ میں بزرگوں کی عقیدت ہے، نسبت ہے، صحابہ کا فیض ہے، نبی کریم کا فیض ہے، تو وہ ہاتھ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور جس پر نظر ہو جائے تو پھر وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ حضور نے یہاں پر اس لفظ میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی فرما دی۔ اب دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ حمزہ کے جسم پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اب اس کے بعد حضرت حمزہ کے اوپر چادر ڈالی گئی۔ دوستوں، اسلام بڑا سادہ مذہب ہے، بہت سادہ دین ہے، سادگی سکھاتا ہے انسان کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر جگہ سمپلسٹی کی تعلیم ہے کہ سادگی کو اختیار کرو۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں تھیں۔ حضور چاہتے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کفن کا بندوبست فرما دیتے۔ چچا کا جسم ہے، چچا کا جنازہ ہے، اور وہ چچا جو رضائی بھائی بھی ہیں، حضور سے رضاعت کا بھی رشتہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے سادگی کا درس دیا، ایک سادہ چادر منگائی، اور اس چادر کا یہ عالم تھا دوستوں کہ جب چادر حضرت امیر حمزہ کے چہرے مبارک پر آتی تو آپ کے پاؤں ظاہر ہو جاتے، اور جب پاؤں پر آتی تو چہرہ ظاہر ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام جنازے کے لیے کھڑے ہوئے۔ مسجد نبوی کے اہل سنت کے خطیب حضرت حسن بن جعفر، جو ایک وقت مسجد نبوی کے خطیب تھے اور بڑے مقرر شعلہ بیان تھے، انہوں نے اپنی کتاب سید الشہداء میں یہ روایت نقل کی کہ حضرت امیر حمزہ کی یہ امتیازی شان تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے کے لیے تو کھڑے ہوئے، لیکن حضور نے جنازہ نہیں پڑھا، اسی حالت میں حضرت امیر حمزہ کو دفن کر دیا۔ اور یہ جنازہ نہ پڑھنا یہ صرف اور صرف حضرت امیر حمزہ کی خصوصیت تھی۔ یہ روایت انہوں نے اپنی کتاب سید الشہداء میں نقل کی، اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے ہمارے لاہور کے جامعہ نظامیہ کے محتمم حضرت عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کو یہ شان عطا فرمائی، اور جب آپ کی جو قبر بنی، ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ اسی کتاب میں مذکور ہے کہ جس جگہ پر حضرت امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ دفن ہے، اس جگہ پر وہ اکیلے دفن نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کی قبر میں 2 صحابہ اور دفن ہیں، 2 صحابہ ان کے ساتھ اور دفن ہیں۔ ایک صحابی کا نام ہے مصعب بن عمیر، اور دوسرے ایک اور صحابی ہیں جو ان کے ساتھ دفن ہیں، اور آس پاس جتنی بھی قبریں ہیں وہ سادات کرام کی قبریں ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی۔ اس کے بعد چند ہجری بعد دور آیا، تو آپ کو یہ بات بھی بتاؤں
کہ شہدائے احد کی یہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر جاتے تھے۔ اس سے پتہ لگا کہ مزار پر جانا ایک اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، اور اگر کوئی سنت کو ادا کرنے کے لیے جائے تو جا سکتا ہے، ثواب ہے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ باقاعدہ جب حضور شہدائے احد کے مزار پر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ممبر مبارک بھی لے جایا جاتا۔ ممبر لے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ حضور علیہ السلام اس پہ بیٹھیں اور شہدائے احد کے فضائل، ان کی شان، ان کی بہادری کے قصے حضور علیہ السلام لوگوں کو بیان فرمائیں۔ تو دوستو آج جو عرس کی محفل ہوتی ہے، عرس کسی میلے شیلے کا نام نہیں ہے، عرس اس بات کا نام نہیں کہ وہاں پر ریسیں لگائی جائیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو، خلاف شرع کام ہو۔ اگر عرس کا اصل فلسفہ سمجھنا ہے تو شہدائے احد کے بعد حضور علیہ السلام کے وہاں جانے کے مزاج کو اور اس عادت کو سمجھ لیجیے، آپ کو عرس کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ جب عرس مناتے ہیں تو صاحب عرس کی ایک جگہ جمع ہو کر ان کی فضیلت، ان کی بزرگی، ان کا کردار، ان کا کریکٹر، یہ تمام باتیں ہم بیان کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اسی چیز کا نام عرس ہے۔ تو حضور ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر جاتے تھے، اور اس کے بعد چند صدیوں بعد خلیفہ ناصر الدین اللہ کی والدہ نے، یہ ایک وقت کے بادشاہ تھے، ان کی والدہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر باقاعدہ گنبد تعمیر فرمایا، اور اہل عرب کثرت کے ساتھ اس وقت بھی امیر حمزہ کے مزار پر زیارت کے لیے آتے تھے، اور آج تو کثیر خلق ہوتی ہے جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر آتی ہے۔ تو آپ کا حضور علیہ السلام سے ایک اور رشتہ ہے کہ آپ حضور کے رضائی بھائی ہیں، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ قریش کے بڑے بہادر جوان تھے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی جو غیرت مندی تھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بڑے خوددار اور اپنی غیرت کا بہت خیال رکھنے والے صحابی تھے، بہت بہادر تھے، سخی بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو مزاج مبارک بڑا ملتا تھا۔ صرف ایک واقعہ آپ کی نصیحت کے لیے بتاؤں، اسلام لانے کا واقعہ، کہ ابو جہل نے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک نازیبہ جملہ کہہ دیا تھا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جو حضور سے عمر میں ایک روایت کے مطابق 2 سال بڑے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 4 سال بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، لیکن رتبے میں حضور سے بڑا کون ہے؟ رتبے میں تو سب سے اعلیٰ حضور ہیں۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ فرمایا بڑے تو حضور ہیں، دنیا میں میں پہلے آ گیا، بڑے تو حضور ہیں، دنیا میں میں پہلے آ گیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا کہ ابو جہل نے شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نازیبہ بات کہی ہے، آپ ابو جہل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ پتہ لگا کہ وہ مسجد حرام کے صحن میں بیٹھا ہے، وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پر اس کے سر پر آپ نے ایک کمان ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مشرکین جو ہیں اپنے دین کی پیروی کریں، اس نے آپ کو نقصان پہنچایا، میں نے بدلہ لے لیا، اور یا رسول اللہ آج کے بعد آپ اسلام کا کھلم کھلا پرچار کریں، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے عالم میں حضرت حمزہ کو دعوت اسلام دی، کہا کہ چچا آپ بھی اسلام قبول کریں، میرے لیے یہ بات زیادہ اعزاز کی ہے، یہ بات میرے لیے زیادہ پسند کی ہے۔ تو دوستو محبت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ بھتیجا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ آج تک جو مشرکین جو اکڑ دکھاتے تھے، جو تھوڑا سا زوم دکھاتے تھے کہ طاقت ہمارے پاس ہے، مسلمان کمزور ہیں، حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد ان کی جسارت ختم ہو گئی، ان کی ہمت ختم ہو گئی۔ ان کو پتہ تھا کہ اب رسول اللہ کے پاس ان کا ایک ایسا محافظ ہے کہ اب حضور کو کوئی گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتا، آنکھیں پھاڑنے والا موجود ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور اعزاز۔ تو شہداء کے دوستوں بڑے فضائل ہیں۔ آج ہم خواہشات کرتے ہیں دنیا کی، ہمارے صحابہ شہادت کی خواہش کرتے تھے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اقبال نے شہادت کے فلسفے کو سمجھ لیا، لیکن آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ جہاد کے نام پہ گھبراتے ہیں۔ جب لفظ جہاد سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ شاید جہاد اس چیز کا نام ہے تلوار اٹھاؤ، اسلحہ اٹھاؤ، میدان جہاد میں چلے جاؤ۔ ارے نہیں بابا، یہ نام نہیں ہے۔ جہاد کی 2 قسمیں،
ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد ہے، اپنے نفس کو کچلنا، اپنے نفس کی خواہشات کو روندنا۔ اور جہاد اصغر یہ ہے کہ دوستوں جب اسلام پر مصیبت آ جائے، چاروں طرف سے اسلام کے خلاف سازشیں ہوں، اور جب تم یہ سمجھ جاؤ کہ دین بچانا مشکل ہو گیا، تو ایسے وقت میں پرواہ نہ کرنا، اپنی جان کی بازی لگا کے تلوار اٹھا کے تیر اٹھا کے میدان جہاد میں نکل جانا۔ یہ پرواہ نہ کرنا کہ تمہارے گھر میں کون بچے گا، تمہارے گھر والوں کا کفیل کون بنے گا، تمہاری اکانومی، تمہاری معیشت کیسے چلے گی، یہ نہ سمجھنا۔ یہ جہاد اصغر ہے، اور جہاد اصغر سے انسان جہاد اکبر کے بعد ہی تیار ہوتا ہے۔ لیکن آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، اتنا موبائل استعمال کر رہے ہیں، فرصت ہی نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ لے، احادیث نہیں پڑھ لے، واقعات نہیں پڑھ لے، سبق نہیں سیکھ رہے۔ تو دوستو ہماری ہسٹری تو ہمیں یہ بتا دی۔ اب حضرت امیر حمزہ جس وقت اسلام لائے تھے اتنی عمر نہیں تھی، نوجوان تھے، لیکن آپ کی کوالٹی سے اگر آپ پڑھیں اور اس کو کمپیئر کریں آج کے نوجوانوں سے، تو آج کے نوجوان کو کیا چاہیے کہ جناب وہ فوڈ اسٹریٹ پر جا کر اچھا سا زنگر کھا لے، پزا کھا لے، اور مرغن مسالے والے کھانے کھا لے۔ آج ہمارے یہاں ریسٹورنٹس تو کثرت سے کھل رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کتنی لائبریریز ہیں، کتنے کتب خانے ہیں، کون جاتا ہے، کون مطالعہ کرتا ہے؟ مطالعے کی عادت ختم ہو گئی، بس ہماری خواہشات یہ رہ گئی کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں۔ دوستو ابھی یہ سب ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب اسلام پر مصیبت بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہمارے یہ نوجوان چھپ رہے ہوں گے۔ تو والدین کو چاہیے تربیت کریں، اولاد کو سکھائیں، یہ سوشل میڈیا یہ کچھ نہیں ہے بھائی، مطالعہ کرو، پڑھو، اپنی ہسٹری کو پڑھو، اپنے ریلیجن کو پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو۔ کوئی بھی سمجھدار شخص اور کوئی بھی سمجھدار قوم، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ سے بے خبر نہیں رہتی۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے۔ یاد رکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت یہ بات کہی تھی، اور آج یہ بات حقیقت بن کے سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جہاد کے اگر شکست دینی ہو تو اس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی کو عام کر دو۔ آج دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا آ گئے، مختلف چینلز آ گئے، اور پھر اگر آپ دین کو بھی تلاش کریں تو ایسا مواد آتا ہے الامان والحفیظ کہ ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ تو دوستوں سکھاؤ اپنے بچوں کو سب کچھ، ان کو سائنس پڑھاؤ، ان کو جدید تعلیم دو، لیکن ماڈرنزم کے نام پر اگر کوئی آپ کی اسلامی نسل کشی کرنے کی کوشش کرے، دیکھیں نسل کشی دو ہیں، ایک تو ہے جان کی نسل کشی کرنا، ایک ہے آپ کے ایمان کی نسل کشی کرنا۔ یہ کانسیپٹ ہے گلوبلائزیشن میں کہ آپ کا ایمان ایسا کر دو کہ کل کو آپ میں ایمان باقی نہ رہے۔ یہی ہو گیا، کیا چوریاں ہیں، آج کرپشن ہے، آج بددیانتی ہے۔ کوئی شخص اگر گاڑی میں 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے تو ڈالنے والا اس میں ڈنڈی مار رہا ہے، 80 روپے کا پیٹرول ڈالے 20 روپے حرام کے کما رہا ہے۔ کوئی اگر دودھ بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے تو اس میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ نمازیں بھی پڑھنے آ رہے ہیں، پھر انسان سارے برے کام کر رہا ہے۔ خوف خدا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت جو اصل سرمایہ ہے، جو اصل دولت ہے ہماری، وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہم سمجھتے تو ہیں ساری باتیں لیکن ادراک نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ آج اگر میرا یہ ایمان ہو جائے کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے تو خدا کی قسم میں کبھی حرام نہیں کماؤں گا۔ اگر میرا یہ ایمان ہو جائے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کرا ہے، تقدیر میں جتنا رزق لکھا اللہ مجھے اتنا ہی دے گا، نہ ایک پیسہ کم ہے نہ زیادہ ہے، تو خدا کی قسم میں کبھی دودھ بیچنے میں ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، میں کبھی لین دین میں ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ مجھے پتا ہے کہ اللہ اگر دینا چاہے تو زمین ساتوں زمین تحت سرا سے بھی دے سکتا ہے، عرش معلیٰ سے بھی دے سکتا ہے، دائیں بائیں آگے نیچے ہر طرف سے اللہ رزق میری طرف پہنچا سکتا ہے۔ تو میں بےمانی کیوں کروں؟ جب میرا ایمان مضبوط ہے تو میں کرپشن کیوں کروں؟ جب میرا ایمان مضبوط ہے تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ جب میرا ایمان مضبوط ہے تو میں خیانت کیوں کروں؟ جب میرا ایمان مضبوط ہے تو میں بے ادبی کیوں کروں؟ کسی سے اپنا مقابلہ کیوں کروں کہ نہیں وہ آگے بڑھ جائے گا میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ تو دوستوں دین کو سمجھنے کی دیر ہے، دین کے کانسیپٹ کو سمجھیں، دین کے مزاج کو سمجھیں۔ صحابہ دیکھیں، صحابہ کم بھی ہوتے تھے، میدان جہاد میں تلوار لے کر نکل جاتے تھے۔ کیوں؟ تقدیر پر ایمان تھا کہ اگر شہادت لکھی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر زندگی لکھی ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ تو دوستوں کہاں کہ ہمارا وہ ایمان؟ خدا کا خوف کریں، نمازیں پڑھنے آئیں، نمازوں کی روح پر بھی غور کریں، نمازوں کے فلسفے پر بھی غور کریں۔ نماز پڑھیں جب سر اللہ کے آگے جھکا دیں تو بس یہ سوچیں کہ صرف سر نماز میں نہیں جھکا، اب خدا کی قسم جتنی سانسیں زندگی کی باقی ہیں، میری ہر سانس، میرا ہر پل، ہر لمحہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی غلط کام نہیں کرنا، مجھے کوئی جرم نہیں کرنا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ بس انسان کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں دوستوں، پھر زندگی کی اصل برکات ہوں گی۔ جو کرپشن کر کے پیسہ کماتا ہے نا،
اس کو کھانے میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے کہ میں پیسہ کہاں سے لایا ہوں، لیکن وہ مزدور جو صبح شام محنت کر کے اپنے گھر میں کما کے لایا، اگر دوستوں کرپشن والا 2 روٹیاں کھائے گا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن وہ مزدور جو محنت کر کے، دیانتداری کر کے، ایمانداری کر کے پیسہ کما کے لا رہا ہے، وہ ایک لقمہ بھی کھائے گا تو اللہ ایسی برکت دے گا، ایسی برکت دے گا اور ایسا سکون دے گا جس کو لفظوں میں، جملوں میں، سینٹنسز میں ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ تو ایمان کا اپنا مزہ ہے، تو اپنے نوجوانوں کو سکھائیں، خود بھی دین پڑھیں، نوجوانوں کو بھی پڑھائیں۔ ہمارا اسلام تنگ نظر نہیں ہے، بہت براڈ مائنڈڈ ہے، جتنی ماڈرنزم اسلام میں کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن کبھی شریعت سے ٹکراؤ نہ ہو، یہ یاد رکھیں۔ جدت جتنی اپنا لیں، آپ کا ٹکراؤ شریعت سے نہ ہو۔ شریعت نے کہا جہاں کہا سر جھکا دو جھکا دو، شریعت نے جہاں کہا کہ یہاں پر جھک جاؤ وہاں پر جھک جاؤ، دوستوں زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنا ڈالا۔ تو میں شہدائے احد کے واقعات سے جو آپ کو میسج دے رہا تھا وہ یہ دے رہا تھا کہ صحابہ دین پر اپنا تن من دھن، اپنی جان مال عزت آبرو سب قربان کرنے کو تیار تھے، اور حضور علیہ السلام کے ایک قول کے منتظر ہوتے تھے، جو حضور فرماتے وہ صحابہ کرتے۔ تو جنگ احد کے اندر ایسے بہت سے صحابہ تھے دوستوں جن کے گھر میں فاقے تھے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کسی کی ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی، اگلے دن جہاد کی کال آ گئی رسول اللہ کی طرف سے تو وہ چل دیے۔ ایسے ہزاروں لوگ جنگ احد میں، سینکڑوں لوگ ایسے موجود تھے کہ جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن کیا تھا، ان کی نظر مستقبل پر تھی کہ آج جو چشمہ ہدایت جو عرب سے پھوٹا ہے اسے عجم تک کیسے پہنچانا ہے، اسے کیسے اپنے آگے والوں تک فارورڈ کرنا ہے۔ انہوں نے اسی لیے قربانی دی اور آگے آنے والوں کے لیے افراد تیار کیے، اور ایسے افراد تیار کیے کہ آج الحمدللہ ہم محروم نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا ایمان اس وقت پہچان میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، کس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کس طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کس طرح ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ان جب برکات کو حاصل کریں تو ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا یہ غور کرا کریں، آج مجھے اگر یہ روحانی خوشی مل رہی ہے تو اس کے پیچھے محنت کس کی ہے، اس کے پیچھے ہمت کس نے کی، اس کے پیچھے شجاعت کس کی ہے۔ تو یقیناً دوستوں جب آپ ایک لمحے چشمے فلک سے جب آپ یہ غور کریں گے اور جب سوچ و فکر کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو یہی صدا آئے گی، اور آپ کے ذہن و گمان میں صحابہ کرام کی وہ محبت، وہ عقیدت، ان کا وہ ذوم، ان کا وہ تقویٰ، ان کی وہ دیانت آپ کے سامنے آئے گی کہ آج اگر ہمیں ایمان ملا تو صحابہ کے ذریعے ملا۔ جنگ احد کے بعد جب یہ شہادتیں ہو گئیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے بعد حالات بڑے نازک ہو گئے، صحابہ میں مایوسی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں صحابہ بیٹھے، حضور نے انہیں سمجھایا، توکل کی تعلیم دی، صحابہ سارے ریفریش ہو گئے۔ بشری تقاضے کے مطابق وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے اپنے شہید ہو گئے، ہمیں اتنا نقصان ہوا، لیکن رسول اللہ نے ان کی دوبارہ ہمت بندھائی۔ تو آج اگر گھر کا کوئی سرپرست ہے، لیڈر ہے، تو اس کو اس سنت سے سیکھنا چاہیے، اگر تمہارے ماتحتین، تمہارے سب آرڈینیٹس اگر مایوس ہو جائیں تو تمہارا کام ان کی ہمت بندھانا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک کے بارے میں اس کی نگہبانی میں سوال ہوگا۔ تو دوستو بات طویل ہو گئی، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شہدائے احد کی تعلیمات پر اور ان کے طریقہ کار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔